دا ریئل ہیلتھ ٹاک سیریز. یہ ہماری 6th ایپیسوڈ ہے اور اس میں جو ٹاپک ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں اینگر اینڈ اٹس مینجمنٹ. لوگوں کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, کسی کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے, کسی کو کچھ بیماری نفسیاتی یا فزیکل النیسز ہو سکتے ہیں, لیکن اینگر ایک ایسا پرابلم ہے جس سے ہر انسان آن دس پلانٹ گزرتا ہے, اور اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے, اس کو کس طرح سے ہم اسے سفر کرتے ہیں اور اس کے کیا سولوشنز ہوتے ہیں, اس پر ہم کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کریں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ بہت ہیلپ فل ہوں گے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے کیا اثرات یا پرابلمس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. سب سے پہلے تو دیکھیں, ہر انسان جو اس کو کچھ نہ کچھ فیملی پرابلمس, ریلیشن شپ پرابلمس, فائنینشیل چیلنجز, ہمارے ملک کی صورتحال, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, تو یہ ہمارے ہر ارد گرد ہر وقت یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم سب افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہر انسان میں اسٹریس کی وجہ سے وہ اینگر پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اویئر ہونا چاہیے کہ میرے غصے کی کیا وجہ ہے ان سب چیزوں میں سے. اور دوسرا اس کے جو اثرات ہیں, سب سے پہلے تو آپ کی اپنی صحت پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. آپ سب سے زیادہ خود افیکٹ ہوتے ہیں, جس میں آپ کی اپنی صحت خراب اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو اس دوران میں آپ کا ہارٹ بیٹ بہت بڑھ جاتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر اوپر ہو جاتا ہے, آپ اتنے ہاسٹائل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں, کیسے بول رہے ہیں. آپ کی سوچیں بالکل مڈلڈ ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جمبل اپ ہو جاتی ہیں, آپ اتنا نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ آپ پروسیس کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کنکلوژنس پہ جمپ کرتے ہیں. تو اتنا اس کے اندر ایک پرابلمس ہوتے ہیں کہ ایک نفسیاتی جو بیماریوں کے جس طرح سے مریض ہوتے ہیں, یہ اینگر کے دوران بھی آپ مور اور لیس اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. ایک ہیومن ایموشن ہے. اب اس کو ایکسپریس کرنا کس طریقے سے کرنا از ویری امپورٹنٹ. اب کیا اس کے ہیلدی اور انہیلدی میں فرق کیا ہے؟ ہیلدی اینگر دیکھیں وہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کوئی وجہ ہوتی ہے جس کو ہم اسٹیمولس کہتے ہیں, وہ وجہ ہوگی. اس کے بعد جنرلی ہم کیا کرتے ہیں جس کو ہم انہیلدی اینگر کہتے ہیں کہ ہم سوچے بغیر ریئیکٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے ریئیکٹ کرنے کے بعد ہم پھر سوچتے ہیں کہ اور پھر ہم اس پہ ریپینٹ بھی شاید کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں یہ انہیلدی اینگر ہے کہ آپ نے سوچا نہیں اور ریئیکٹ کر دیا. جبکہ ہیلدی اینگر ہے صرف اس کا فرق اتنا ہی ہے کہ آپ جیسے اسٹیمولس ہوا, کسی نے کوئی غلط بات کی کسی ایسی وجہ سے جس پہ آپ اپسیٹ ہو گئے, اس کے بعد آپ نے سوچا, پہلے آپ نے اپنے آپ کو وقت دیا, اور اس کے بعد جو بھی آپ کو صحیح یا غلط ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, لیکن آپ نے جو اس پہ ریسپانس دیا, یہ اب ہیلدی اینگر کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ, یا یہ وہ ہیومن ایموشن ہے جس کو ہم نے صحیح طریقے سے اس کا جواب دیا, اس کو ہم ریسپانس کہتے ہیں, اور یہ ہیلدی اینگر کو ایکسپریس کرنے کا ایک طریقہ ہے. سو ہیلدی اور انہیلدی میں صرف فرق سوچنے کا ہے, اور تاکہ آپ کو ریپینٹ نہ کرنا پڑے, آپ کو شرمندگی جس کو ہم کہتے ہیں اٹھانی نہ پڑے. تو یہ اس کو اگر ہم پریکٹس کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ انہیلدی سے ہیلدی اینگر کو ریسپونڈ مطلب ایکسپریس کر لیتے ہیں. اب اسی طرح سے اس کی قسمیں بھی دو ہوتی ہیں. جو اینگر سفررز ہوتے ہیں نا, جن کے اندر اس کی وجہ سے جو ہم سبھی کرتے ہیں, جو کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اینگر سفررز بھی اب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سائلنٹ سفررز ہم ان کو کہتے ہیں. سائلنٹ سفررز وہ ہوتے ہیں جن کو غصہ آ رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ چیزوں پہ, ہمارے ارد کے ماحول میں جو بھی ہمارے پرابلمس ہیں ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ, یا ہمارے فائنینسز سے ریلیٹڈ, یا جو بھی اس کا ریزن ہے انسان, اس پہ ہمیں غصہ آ رہا ہے لیکن ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے, ہم اس کو اپنے اندر ہی رکھ رہے ہیں. وی آر ویری اپسیٹ بٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپریس دیٹ. وہ ہم گھبراتے ہیں اس کو ایکسپریس کرنے سے, ہمیں لگتا ہے شاید اس کا بھی ہمیں نقصان ہو جائے گا. تو یہ سائلنٹ سفرنگ کا لفظ ہم سب سنتے ہیں, انہیں کو سائلنٹ سفررز کہتے ہیں. سملرلی دوسرا ٹائپ جو ہے جس کو ہم لائک فائر ورکس ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے کہ جیسے ہی ان کو کوئی اسٹیمولس, کوئی پرابلم اپنے ارد گرد سے ملا, کوئی انہوں نے بات سنی, کوئی اسٹیمولس آیا کسی بھی طرح کا, وہ فوراً فائر ورک کی طرح, جس کو پٹاخہ کہتے ہیں, اس کے طریقے سے وہ پھٹ پڑتے ہیں,
وداؤٹ اینی تھنکنگ، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ کیا میرا ریسپانس ریشنل ہے یا میں ریئیکٹ کر رہا ہوں، تو ان کو 5 ورکس کہتے ہیں. یہ دونوں ہی غلط طریقے ہیں، سائلنٹ سفرنگ بھی اور 5 ورکس بھی. تو دو طرح کے، جس طرح سے ہیلدی اور انہیلدی اینگر ہے، اسی طرح سفرنگس بھی دو طرح کی ہیں. اور اسی طرح ہم نے اس کو کس طریقے سے ہم نے اس کو سالو کیا بہتر کرنا ہے، اس کو سلوشنس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا اس پر بات کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اب اٹ از ناٹ این آن آف سوئچ، یہ آپ نے بٹن آپ کو مل گیا تو آپ کو بس یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نو، اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. اس پروسیس میں آپ اپنے آپ کو انگیج کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے یور ڈائریکشن از رائٹ. اور دوسری چیز جو اس میں ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ ہے کہ آپ یہ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ اس بات پہ اپنے آپ کو ریہرس کریں کہ آپ کی پرمیشن کے بغیر کوئی بندہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا، آپ کو اینگری نہیں بنا سکتا. which means that no one can upset you without your permission or your consent. جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ فون کو، کسی کی فون کال کو آپ کی مرضی کے بغیر نہیں لیا جاتا، آپ خود اپنا بٹن دباتے ہیں تو آپ فون کال ریسیو کرتے ہیں. سملرلی کسی کے بھی ایموشن کو یا اینگر اسٹیمولس کو آپ ریسپونڈ نہ کرنا آپ کی چوائس ہے. یہ کوئی اور بندہ آپ کو اپسیٹ اس طرح سے نہیں کر سکتا. اور تھرڈ چیز جو اسی پروسیس کے اندر آپ کو جب لگتا ہے کہ وین یو آر اینگری، تو ہمیشہ اپنے آپ کو 30 سیکنڈ رول میں ایک اپنے لیے بنا لیں کہ وین یو آر اینگری، آپ کو اسٹیمولس ملا، آپ اپسیٹ ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریئیکٹ کرنے والے ہیں، اسٹاپ یور سیلف ہیئر اور 30 سیکنڈ میں سوچیں کہ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو ایٹ دس ٹائم. اس 30 سیکنڈ میں وہ آپ کو اتنا ایک ٹائم ونڈو مل جائے گا جس میں آپ کو اپنے آپ کو سیٹل کرنے کا، سوچنے کا یہ موقع ملے گا کہ شوڈ آئی رسپونڈ اور شوڈ آئی ناٹ. تو یہ 3 چیزیں آپ فرسٹ آف آل ایکسیپٹ، سیکنڈ از دیٹ نو ون کین اپسیٹ یو وداؤٹ یور پرمیشن، اینڈ تھرڈ از دیٹ یو ہیو 30 سیکنڈ رول. یہ 3 چیزوں کو آپ سمجھ لیں تو پھر اس کے بعد ہم اگلے پرابلم پہ، اگلے سلوشن پہ جاتے ہیں. میسیج ایسا کر دیا، ٹیکسٹ کر دیا، واٹس ایپ کر دیا، یا کوئی بندہ آپ کے سامنے ہے جس پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ ایک اینگری لیٹر لکھیں. آئی مین یہ ان ریلیشن شپس کے لیے جس کا آپ کو ڈے ٹو ڈے واسطہ پڑ سکتا ہے، آپ کا ریلیشن شپ بہت پریشیس ہے، اور اس میں آپ کو یو شوڈ ناٹ اسپائل دا ریلیشن شپ. اس میں آپ ایک اینگری لیٹر کی ٹیکنیک بھی یوز کر سکتے ہیں اس بندے کے لیے جس پہ آپ کو بہت غصہ ہے. آپ اس لیٹر میں ہر وہ مشکل چیز جو آپ کہنا چاہتے ہیں، ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، وہ لکھیں. آپ اینگری لیٹر یا اینگری ٹیکسٹ میسیج کے اندر بھی اپنی جو آپ کے اندر کا ایک غبار ہے اس کو نکالیں، لیکن خیال کریں کہ اس میسیج کو یا لیٹر کو آپ نے اس کو پوسٹ نہیں کرنا ہے، نہ ہی آپ نے میسیج کو بھیجنا ہے، اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں. دس ول اونلی ہیلپ یو ٹو ڈی ایسکلیٹ یو. آپ کا اپنا پریشر اس سے سیٹل ہوگا، اور دس از آلسو ویری ہیلپ فل ٹیکنیک. اس کے بعد کچھ ہیبٹس آپ کو لانگ ٹرم میں اڈاپٹ کرنی چاہیے. وہ کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ ریگولر واک کریں، 40 منٹس کی واک ایوری ڈے اف یو ڈو. آئی تھنک تو اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملتی ہے. اسی وقت جب آپ بہت اینگری ہیں، اس پہ بھی اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا بائی واکنگ، اس جگہ سے کو چھوڑ دینا از آلسو ویری ہیلپ فل. اور اس کے بعد اسی طریقے سے کچھ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس جو آپ کو لگتی ہیں کہ ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں، یہ آپ کے ایونچولی آپ کو ہیلپ کریں گی. اسی میں 30 سیکنڈ رول وہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو دس ول الاؤ یو ٹو تھنک کہ میں اس بات پہ کیا میں نے رسپونڈ کرنا ہے، اور آپ کا ریشنل رسپانس جس کو ہم کہتے ہیں ریئیکشن کی بجائے رسپونڈ آپ کر دیں. تو دس از آلسو ون تھنگ وچ یو کین پریکٹس آن ایوری ڈے بیسس. اچھا، آخری جو اس میں چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ ہے پریکٹس. اب یہ چیزیں اگر آپ نے انڈرسٹینڈ یہاں تک کر لی ہیں تو ان ٹیکنیکس کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ پریکٹس اس کو ریگولر کرتے ہیں. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، از ریئلی ہیلپ فل. اگر آپ ایک ویک میں اس کو 5 دفعہ پریکٹس کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوں گے ایز کمپیئر ٹو کہ ایک ویک میں آپ 2 بار اپنے آپ کو پریکٹس کرتے ہیں کہ آپ اینگر لائک سچویشن کے اندر اپنے آپ کو کیسے مینیج کریں گے. روڈ ریج میں جس میں ہم روزانہ پڑھ جاتے ہیں، اس میں اگر ہم پڑھ کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹس میں نے کرنی ہے کہ یہ دس از اے رانگ ہیبٹ
میں ریئیکٹ جو روڈ کے اوپر کرتا ہوں یا گھر پہ کرتا ہوں یا اپنے دوستوں کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہوں، مجھے ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، مجھے رسپونڈ کرنا ہے. یو ول اسٹل کمٹ مسٹیکس. آپ دوبارہ کریں گے، مسٹیک کریں، بہتر کریں اپنے آپ کو. فارگیو یور سیلف. پھر دوبارہ اپنے آپ کو پریکٹس کریں. دا مور یو کیپ پریکٹسنگ اینڈ ریہرسنگ، آپ اتنے ہی بہتر ہوتے جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ آفٹر سرٹن ٹائم لائک 6 months اور 4 months اور 3 months آپ بہت بہتر ہوتے جائیں گے ایز کمپیئر ٹو دی پرسن جو جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. تو یہ اگر آپ کرتے جائیں تو آئی تھنک دس از آلسو ویری ہیلپ فل. سو پریکٹس آپ نے کرنی ہے. یہ مت کریں کہ میں نے چونکہ میں نہیں کر سکا پہلے، میں نے دوبارہ اینگر میں یہ سب کچھ کر دیا تو آپ اس کو ریہرس کرنا چھوڑ دیں. So these are a few possible techniques which I think everybody can practice in his or her daily life. Thank you for your patient listening.